يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. دوستو، انسان کی زندگی میں ہر قسم کا وقت آتا ہے اور ہر طرح کے موڑ آتے ہیں۔ جب کبھی خوشیاں اور آشائش ہمیں اللہ رب العزت کی طرف سے غافل کرتی ہے تو ہم راستہ بھٹک کر مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ امتحانات اور آزمائشیں دنیا میں نظام الہی کا حصہ ہیں۔ امتحانات اور مشکلات کے بھور میں بسا اوقات حالات انتہا درجے تک بگڑ جاتے ہیں، مشکلیں بڑھ جاتی ہیں، ظلم کے بادل چھٹنے میں اتنی تاخیر ہو جاتی ہے کہ بدگمانیاں، مایوسی اور نا امیدی دلوں میں گھر کر جاتی ہے۔ شیخ سعدی نے فرمایا تھا کہ مایوسی ایسی دھوپ ہے جو سخت سے سخت وجود کو بھی جلا کر راکھ کر دیتی ہے، راکھ بنا دیتی ہے۔ بعض لوگوں کے نزدیک مایوسی اس احساس کا نام ہے جو ایک شخص اپنی کسی خواہش کی تسکین نہ ہونے کے طور پر محسوس کرتا ہے، کیونکہ خواہش نہ پورے ہونے پر اس کے دل و دماغ میں تلخی کا جو احساس پیدا ہوتا ہے اسے مایوسی کہتے ہیں۔ دوستو، ماہرین نے مایوسی کو دو قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک وہ جو ہمارے بس سے باہر ہو اور ایک وہ جو ہمارے اختیار میں ہوتی ہے۔ پہلی قسم میں اگر کسی شخص کی خواہش ہے کہ اس کا بچہ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرے، زندگی میں بہت کامیاب اور کامران ہو، مگر مختلف وجوہات کی بنا پر اس کی یہ خواہش پوری نہیں ہو پاتی ہے، تو یہ اختیار سے باہر والی مایوسی ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم فطری حوادث جیسے سیلاب، زلزلہ، طوفان، ان تمام حوادث سے جو کہ فطری ہیں، لوگوں کو ہلاک ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس سے دل میں جو غم، دکھ اور مایوسی پیدا ہوتی ہے وہ ناقابل اختیار ہے۔ خالق کائنات نے دنیا کو اس اصول پر تخلیق فرمایا ہے کہ یہاں انسان کی زندگی کامیابیوں اور ناکامیوں کے مابین کشمکش کا شکار ہے۔ کامیابی پر خوشی کا اظہار تو ہر شخص کر لیتا ہے، لیکن معاشرے میں ایسے شخص بہت ہی کم ہیں، بلکہ کہہ لیجئے مٹھی بھر ہیں، جو ناکامی کی صورت میں مایوسی کا شکار ہونے کے بجائے ایک نئے جذبے کے ساتھ، ایک نئے جوش کے ساتھ اور ایک نئے ولولے کے ساتھ دوبارہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ مشہور ماہر نفسیات ڈینیل کرنیگی اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب انسان ناکامیوں اور مشکلات کے بھور میں پھنس جاتا ہے تو اس کے لیے دو راستے ہوتے ہیں، ایک مثبت راستہ اور دوسرا منفی راستہ۔ اگر انسان ایسے میں مثبت راستہ اختیار کرتا ہے تو یہی ناکامیاں اور محرومیاں اس کی خوابیدہ صلاحیتوں کو جگا کر مہمیز کر دیتی ہیں، اور اگر ایسے میں منفی راستہ اختیار کیا جائے تو یہ مایوسی اس کا مقدر بن کر تساہل، احساس کمتری، خوف، جرم، یہاں تک کہ خودکشی جیسے انتہائی اقدام تک لے جاتی ہے۔ دوستو، ہمیں غور کرنا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں سوال اٹھانا چاہیے کہ انسان کے مسلسل ناکام ہونے کی وجہ کیا ہوتی ہے۔ دوستو، انسان کے مسلسل ناکام ہونے کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ ایک غلطی کرنے کے بعد فوراً دوسری غلطی کا ارتکاب کرتا ہے۔ ایک ناکامی کے بعد اس کا ازالہ کرنے کے بجائے حزن و ملال میں وقت ضائع کرتا ہے۔ پریشانی سے نکلنے کے امکانات تلاش کرنے کے بجائے وہ چیخ و پکار کر اپنی پریشانی کو مزید بڑھا دیتا ہے، جبکہ اسے چاہیے کہ وہ صبر اور شکر سے کام لے اور ان اللہ مع الصابرین کی مصداق بنے۔ امریکی ماہر نفسیات ڈاکٹر ولیم آرچر کے مطابق آدمی سب سے زیادہ جس چیز میں وقت برباد کرتا ہے وہ افسوس اور مایوسی۔ بیشتر لوگ
ماضی کی تلخ یادوں میں گھرے رہتے ہیں۔ وہ یہ سوچ کر کڑتے رہتے ہیں کہ اگر میں نے ایسا کیا ہوتا تو میرا کام بگڑ گیا تھا، وہ بن جاتا، اگر میں نے یہ تدبیر کی ہوتی تو میں نقصان سے بچ جاتا۔ دوستو، مایوسی کی وجوہات کون کون سی ہیں، اس پر بھی ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر شخص کی مایوسی کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ اس وجہ کو جان کر اس سے نجات کی راہ اختیار کر کے ہی انسان ایک مطمئن زندگی کی جانب لوٹ سکتا ہے۔ سب سے اہم جو وجہ ہے وہ پہلے نمبر کی، یعنی ناممکن خواہشات رکھنا۔ ناممکن خواہشات رکھنا مایوسی کی ایک بڑی وجہ ایسی خواہشات ہیں جن کی تسکین ممکن ہی نہیں ہوتی، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ نمبر 2، شدت خواہشات۔ کسی خواہش کا بہت زیادہ شدید ہونا بھی مایوسی کی وجہ بنتا ہے، کیونکہ خواہش جتنی زیادہ شدید ہوگی اس کی تسکین سے اتنی ہی زیادہ خوشی بھی حاصل ہوگی، لیکن اگر وہ خواہش پوری نہ ہو تو مایوسی بھی اس سے کہیں زیادہ شدید ہوتی ہے۔ مایوسی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ لوگوں سے بیجا امیدیں وابستہ کرنا۔ ہم لوگوں سے بیجا امیدیں وابستہ کر بیٹھتے ہیں، اور جب وہ اگلا آدمی ہماری امیدوں پر کھرا نہیں اترتا تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ نمبر 4، یعنی چوتھا چیز جو ہے وہ منفی ذہنیت ہے۔ دوستو، کچھ لوگ اس قدر منفی ذہنیت کے مالک ہوتے ہیں کہ زندگی کے چند ناکامیوں کو پوری زندگی کا روگ بنا ڈالتے ہیں۔ ہر جگہ، ہر محفل میں مایوسی کی بات کریں گے، جبکہ ان کو چاہیے کہ اپنی ذہنیت کو مثبت کریں اور اللہ پر توکل اور بھروسہ رکھیں، اور اس بات کو یاد رکھیں کہ مایوسی کفر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید مت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ آپ حضرات نے وہ حدیث تو سنی ہوگی جس میں بنی اسرائیل کے ایک شخص نے 99 قتل کیے تھے، پھر اس کو توبہ کا خیال آیا اور وہ توبہ کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلا، لیکن ایک مذہبی پیشوا نے اسے یہ کہہ کر دھتکار دیا کہ تمہاری توبہ قبول نہیں ہو سکتی، تم 99 قتل کیے بیٹھے ہو۔ دوستو، وہ شخص اپنے مقصد کے حصول سے مایوس ہو کر مذہبی پیشوا کو بھی قتل کر دیتا ہے اور اپنی سوی تعداد پوری کر لیتا ہے۔ دوستو، اس حدیث مبارکہ میں جہاں کئی پہلو موجود ہیں، وہاں یہ بھی کہ جب انسان حصول مقصد میں ناکام ہو جائے تو مایوس ہو کر کچھ بھی کرنے میں آمادہ ہو جاتا ہے۔ اہل ایمان کا یہ شیوا ہونا چاہیے اور اہل ایمان کا یہ طریقہ ہونا چاہیے، خواہ حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں، بظاہر مادی اسباب بھی ختم کیوں نہ ہو جائیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ جو لوگ اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہیں وہ کسی بھی حالات میں مایوس نہیں ہوتے، مگر جو لوگ صرف مادی اسباب کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں وہ ان مادی اسباب کے ختم ہوتے ہی مایوسی کے دلدل میں دھنستے چلے جاتے ہیں۔ دوستو، اسلام اپنے ماننے والے کو کامیاب زندگی گزارنے کے طریقے سکھاتا ہے۔ مایوسی سے بچنے کے لیے اسلام نے ایک نفسیاتی اصول بیان کیا ہے کہ جب تم پر بلائے ناگہانی، مصیبت، تکلیف یا کوئی دینی یا دنیاوی نقصان نہ پہنچے تو اس وقت کامل شعور اور مفہوم کو سمجھتے ہوئے غور و فکر کے ساتھ یہ کلمات ادا کریں۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي